جبکہ ایرانی وزیر خارجہ امیر حسین عبدالحیان ایران کے دفتر خارجہ میں انتہائی اہم شخصیت کے حامل تھے۔ شعبہ بین الاقوامی تعلقات میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی فلسطین کے پرجوش حامی اور عرب ایران تعلقات میں بہتری کے سرخیل مانے جاتے تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے بااعتماد ساتھی اور شہید ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قریبی دوست امیر حسین عبدالحیان 1964 میں ایرانی صوبہ سمنان کے شہر دامغان میں پیدا ہوئے۔ والد عبداللہ اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ابتدائی تعلیم دامغان سے ہی حاصل کی۔ بچپن اور لڑکپن سے ہی وہ انقلاب اسلامی اور اتحاد ملت اسلامیہ کے پرجوش حامی تھے، اس لیے انہوں نے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کا انتخاب کیا۔ 1991 میں انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشن میں گریجویشن کی۔ 1996 میں انٹرنیشنل ریلیشن میں تہران یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ 2010 میں انہوں نے تہران یونیورسٹی سے ہی انٹرنیشنل ریلیشن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ دوران تعلیم ہی دفتر خارجہ میں اہم امور کے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ 1997 سے 2001 تک عراق میں ایرانی سفارت خانے میں قونصلر کی خدمات سر انجام دی۔ 2001 سے 2003 تک دفتر خارجہ میں خلیج فارس کے امور کے نائب سربراہ رہے۔ 2003 سے 6 تک دفتر خارجہ میں امور عراق کے خصوصی شعبے کے نائب معاون کی خدمات انجام دی۔ 2005 سے 6 تک جوہری امور کی مذاکراتی ٹیم کے رکن کی حیثیت سے یورپی یونین سے مذاکرات کیے۔ اس دوران شہید ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ 2006 سے 7 تک دفتر خارجہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل برائے خلیج فارس کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ 2006 سے 7 تک ہی عراق کے لیے قائم کردہ ایک عبوری کمیٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے فرائض بھی انجام دیے۔ 2007 میں عراق، ایران اور امریکہ کے مابین مذاکراتی ٹیم میں اہم کردار ادا کیا۔ 2007 سے 2010 تک بحرین میں ایرانی سفیر کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ 2010 سے 11 تک انہیں ڈائریکٹر جنرل امور خلیج فارس و مشرق وسطیٰ کی اہم ذمہ داریاں دی گئیں۔ 2011 سے 16 تک وہ امور عرب ممالک و افریقہ کے نائب وزیر خارجہ رہے۔ 2016 سے 21 تک ایرانی اسپیکر قومی اسمبلی کے امور بین الاقوامی تعلقات کے مشیر خاص رہے۔ ان کی شاندار کارکردگی پر انہیں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے اپنی کابینہ میں وزارت خارجہ کا قلمدان دیا۔ انہیں ملت اسلامیہ اور خصوصاً عرب ایران تعلقات کی بہتری کا سرخیل مانا جاتا ہے۔ اتحاد امت اور فلسطین کی آزادی کے لیے ان کی کوششوں کو پوری امت مسلمہ انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جبکہ ایرانی وزیر خارجہ امیر حسین عبدالحیان ایران کے دفتر خارجہ میں انتہائی اہم شخصیت کے حامل تھے۔ شعبہ بین الاقوامی تعلقات میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی فلسطین کے پرجوش حامی اور عرب ایران تعلقات میں بہتری کے سرخیل مانے جاتے تھے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے بااعتماد ساتھی اور شہید ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے قریبی دوست امیر حسین عبدالحیان 1964 میں ایرانی صوبہ سمنان کے شہر دامغان میں پیدا ہوئے۔ والد عبداللہ اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ ابتدائی تعلیم دامغان سے ہی حاصل کی۔ بچپن اور لڑکپن سے ہی وہ انقلاب اسلامی اور اتحاد ملت اسلامیہ کے پرجوش حامی تھے، اس لیے انہوں نے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کا انتخاب کیا۔ 1991 میں انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشن میں گریجویشن کی۔ 1996 میں انٹرنیشنل ریلیشن میں تہران یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ 2010 میں انہوں نے تہران یونیورسٹی سے ہی انٹرنیشنل ریلیشن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ دوران تعلیم ہی دفتر خارجہ میں اہم امور کے شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ 1997 سے 2001 تک عراق میں ایرانی سفارت خانے میں قونصلر کی خدمات سر انجام دی۔ 2001 سے 2003 تک دفتر خارجہ میں خلیج فارس کے امور کے نائب سربراہ رہے۔ 2003 سے 6 تک دفتر خارجہ میں امور عراق کے خصوصی شعبے کے نائب معاون کی خدمات انجام دی۔ 2005 سے 6 تک جوہری امور کی مذاکراتی ٹیم کے رکن کی حیثیت سے یورپی یونین سے مذاکرات کیے۔ اس دوران شہید ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ 2006 سے 7 تک دفتر خارجہ میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل برائے خلیج فارس کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ 2006 سے 7 تک ہی عراق کے لیے قائم کردہ ایک عبوری کمیٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے فرائض بھی انجام دیے۔ 2007 میں عراق، ایران اور امریکہ کے مابین مذاکراتی ٹیم میں اہم کردار ادا کیا۔ 2007 سے 2010 تک بحرین میں ایرانی سفیر کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ 2010 سے 11 تک انہیں ڈائریکٹر جنرل امور خلیج فارس و مشرق وسطیٰ کی اہم ذمہ داریاں دی گئیں۔ 2011 سے 16 تک وہ امور عرب ممالک و افریقہ کے نائب وزیر خارجہ رہے۔ 2016 سے 21 تک ایرانی اسپیکر قومی اسمبلی کے امور بین الاقوامی تعلقات کے مشیر خاص رہے۔ ان کی شاندار کارکردگی پر انہیں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے اپنی کابینہ میں وزارت خارجہ کا قلمدان دیا۔ انہیں ملت اسلامیہ اور خصوصاً عرب ایران تعلقات کی بہتری کا سرخیل مانا جاتا ہے۔ اتحاد امت اور فلسطین کی آزادی کے لیے ان کی کوششوں کو پوری امت مسلمہ انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔